اس وقت امت کا حال بے حال ہے. اور بے حال کیوں ہے؟ آج تک تم نے غور کیا؟ کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر ذمہ دار ہے، اس کشمیر کا ملازم ذمہ دار ہے، اس کشمیر کا باپ ذمہ دار ہے. اور تم لوگوں نے ان جوانوں کے سامنے حق کبھی بیان ہی نہیں کیا. میں نے تمہارے سامنے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، میں نے اپنی گھر کی کوئی بات نہیں کہی. میں نے فرمایا ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اس کے ذریعے سے قوم کو ہدایت ہوتی ہے، اور ایسی ہدایت ہوتی ہے جو پختہ ہوتا ہے. یہ کون فرماتا ہے؟ کون؟ میں گھر کی بات کہتا ہوں. مولا مولوی صاحب، قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو بھی ہدایت پانا چاہے گا، اس قرآن کے ذریعے سے مکمل اور سب سے بڑا ہدایت ہوتا ہے. مجھے بتاؤ، آج ماہ رمضان آنے والا ہے. ماہ رمضان کے زمانے میں حافظ قرآن ہوتا ہے. حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن کے حفاظت کا ٹھیکہ لیا ہو، جس کو میرے اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں قرآن یہ کو سونن یہ سب ونن اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور امیش حفاظت کربہ یہ کو فرماون. کن ساتن چھ کن سات کن ملکس مز کان بوڑ بار پی ایم آسن یمس زن ونن پرائم منسٹر سہ آسان ملکک زٹ چھنا آسان پتہ چھ ونان سہ بہ کرٕ ملکس حفاظت. کیا چھ ونان؟ سہ پرائم منسٹر چھ کران ملکس پانے حفاظت. سہ چھ بارڈرس پہ پانے گژھان، سہ چھ کن جایہِ سرحدس پہ پانے گژھان. سہ کیا کران تمہ خاطرٕ؟ سہ چھ تمہ خاطرٕ فوج بناوان. یس فوج تمہ ملکک مگر کریڈٹ کس نوان؟ پرائم منسٹر سہ دپان مے حظ بچو ملک. بچوم نا؟ تم بچوا. اللہ پاک فرمان کلام پاکس اندر یہ قرآن کو نازل میں اور امیش حفاظت کر بہ. اللہ پاک حفاظت خود نہیں کرتا ہے، پھر کن کے ذریعے کراتا ہے. وہ یہی حافظ قرآن ہے، وہ یہی 10 سالہ بچہ ہے جس کو میرے اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے. جس طرح آرمی والا پی ایم کا سپاہی ہوتا ہے، یہ حافظ قرآن میرے اللہ کا سپاہی ہوتا ہے. خوش قسمت چھ سہ مول، خوش قسمت چھ سہ گھر، خوش قسمت چھ گام، یت گامس مز یت گھرس مز یمس مالس نیچو چھ حافظ قرآن. یہ آج پتہ نہیں چلے گا. تم نے اپنے بیٹوں کو فزکس پہ لگا دیا، کیمسٹری پہ لگا دیا، زولوجی پہ لگا دیا، اور اس حافظ قرآن کو گلی چوک چوراہوں پہ بھکاری کی طرح گھما لیا. تمہیں کیا پتا ہے یہ حافظ قرآن ہے کیا؟ اور یاد رکھنا کشمیر والوں، مسلمانوں، یاد تھیسو، اس سرزمین پہ، اس کشمیر کی بستی پہ، اس کشمیر کے حال پہ اللہ اب بھی رحم کر رہا ہے. وجہ خالی حافظ قرآن ہے. اللہ ہمیں آج بھی عزت کی روٹی کھلاتا ہے، عزت کا لباس پہنا رہا ہے، عزت سے چلا رہا ہے، عزت سے کھلا رہا ہے. قسم خدا کی وجہ حافظ قرآن ہے، کیونکہ یہ نبی کا، یہ اللہ کا خصوصی مہمان ہوتا ہے. اس کو میرے اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے. پتہ فلاسفر یور، پی ایچ ڈی وول یور، اے فار ایپل پڑھن وول یور، دپان ہے یمو حافظ قرآن یم چھ ژھٕنان نعوذ باللہ مولوی حافظ قرآن ہٕنٛز زندگی تباہ کٔرِتھ. اور میں کہتا ہوں رمضان آنے والا ہے، تراویح پڑھنے والے ہو، لاؤ کسی پروفیسر کو، لاؤ کسی ڈاکٹر کو، لاؤ کسی انجینئر کو، لاؤ کسی نیٹ چیمپئن کو، لاؤ کسی آئی آئی ٹی کو، لاؤ کسی پی ایچ ڈی کو، لاؤ کسی ماسٹر کو، سامنے مصلی پہ کھڑا کرو، بولو مولوی صاحب آج نماز نہیں پڑھائے گا، آج ڈاکٹر نماز پڑھائے گا. میں دیکھتا ہوں یہ ڈاکٹر ایک پارہ سناتا ہے کہ نہیں سناتا ہے. کیا کھاک سنائے گا؟ اس نے قرآن کی طرف دیکھا کب ہے؟ ام نے قرآن الف کھولمت پتہ نماز کرے مولوی ہاں یہ حافظ قرآن بگانے ہے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. پگہ قیامت دن برپا گژھنا امس حافظ قرآن ان اللہ پاک بلائت یہ حافظ قرآن یہ نا دپہ اللہ پاک فرشتن ام سن مول تو موج ان کس ان مالا پڑھنا نیٹو فزکس انکار نہ ہو کہین. فزکس پڑھنا ہو تو انکار، پڑھنے سے فخر سان پڑھنے سے، کیمسٹری پڑھنا ہو تو انکار، فخر سے پڑھو. مگر دل چھ تمہ ساتن دکھان یم ساتن یہ فزکس وال ونان چھ پنس پانس فلاسفر اور اس مدرسے کے حافظ قرآن کو کہتا ہے بھکاری. دل اس ٹائم دکھتا ہے. اور ہم نے بھی فزکس پڑھی ہے. واللہ ایک جو حافظ قرآن مدرسے کا ہے اس حافظ قرآن کے خاک کے برابر بھی یہ عمر نہیں ہوتا. وہ حافظ قرآن اپنے سینے میں 30 پارہ رکھنے والا ہے. اس کی عظمت دیکھو کیا ہے.
کل قیامت کے دن میرا اللہ اس حافظ قرآن کو بلائے گا, اس کے ماں باپ کو بلائے گا. مالس ماجی پتہ ونس اللہ اعلان کرے گا فرشتوں کو, او فرشتوں اس کے ماں باپ کو تاج پوشی کر لو, ان کے سروں پہ تاج سجا لو. یہ کلم پہ سجاؤ, کیوں تاج؟ فرشتے کریں عرض یا نبی اللہ کیوں تاج, کیوں تاج؟ اللہ پاک نے ایسا تاج سجا لو کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے. ایسا تاج پہناؤ کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے. ایسا تاج اس ماں باپ کو لگا لو. ماں باپ کو تاج دیا گیا. اللہ اس حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ اللہ اس حافظ قرآن سے کیا دیا؟ وہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا, میرا اللہ حافظ قرآن کو کہے گا, خود اپنی زبان سے کہے گا. کیا کہے گا؟ او حافظ قرآن, جنت کے ادنا درجے پہ قرآن پڑھنا سٹارٹ کر. یہ جنتک ساری خود بنیم درجے چھو چلا کلام پاک سٹارٹ کرن. جتنا پڑھتا جائے گا جنت کے اعلیٰ درجوں پہ چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں جنت کا اعلیٰ درجہ ختم ہوگا. کس حافظ قرآن کو فقیر کہتے ہو؟ یہ جو حافظ قرآن فقیر حسن, اور تیرے نیٹ والے کو پتا نہیں الحمد کیا ہوتا ہے. اس نے الحمد کو سینے میں سجایا ہے. تیرے نیٹ والے نے کوانٹم فزکس پڑھی, اس حافظ قرآن نے سینے کے اندر یاسین کو سجا کے رکھا ہے. تیرے ڈاکٹر بیٹے نے اپنی زندگی کو لڑکیوں کے پیچھے تباہ کیا ہے. اس حافظ قرآن نے وہ اپنی نیند بھی اس قرآن پہ ختم کی ہے. ہاں 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 کل قیامت میں جب قبر میں انسان ہوگا نا, قبر مزید نے کوئی چیز بکار اللہ کلام اللہ این کلام پاک برائی نے کوئی. وہ دل زخموں سے چور ہے, تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. میں تمہیں لا الہ الا میں لگے لگے کرنے والا نہیں ہوں. آنا, میں تمہارے نیٹ چپل والے کو دعوت دیتا ہوں, آؤ مصلی پہ ایک رکعت تراویح کی پڑھا. تمہیں خود پتا چلے گا اس حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے, اس قرآن کی عظمت کیا ہے. دفعہ نماز کے میں دربدر مدرسہ میں پہنچی تھا, دربدر کے نہیں تھی. اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, یہ دربدر ہے. تیرے بیٹے نے چرس گانجے کا دندا کیا ہے, سوچو فارورڈ. امس حافظ قرآن اللہ پاک سن کلام دلس مز یہ دربدر. اور کبھی ان مدرسے کے ٹپائیوں پہ آ کر تو دیکھو, کبھی اس بچے کی زندگی کو دیکھو, کبھی اس 10 سالہ بچے کی 3 بجے کی زندگی کو دیکھو. جو نیچو چھو دہائی بج نندر واتھن, جب مالک شہید گین دے کھاسن, سو موہ جو فکر کرن میوان نیچو واس راتس نیٹ خاطر پڑھن, تو جو فکر کرن میوان نیچو واس فزیکس پڑھن. ہاں 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 میرے دل کی تھی, جو میرے درد کی تھی وہ داستہ جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. کن ساتن گزیا 3 بج اڑپھل راز اڑپھلن گاشن گزی کن دو مدرسس پہ پت وزی 3 بج کیا چھو آسن اللہ اللہ یہ حافظ قرآن کرن. یاد رکھنا صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ پاک جب کسی بستی پہ عذاب کا ارادہ کرتا ہے, یم ساتن تا بستی گناہ چھ واریا کرن, کیا چھ کرن گناہ چھ واریا کرن. یہ گناہ واریا کرن اللہ پاک کسی نہ غضب, اللہ پاک ما چھ نعوذ باللہ وشنی نہیں کیا. اللہ پاک چھ وہو اعلیٰ, ہر چیز پہ نظر اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے. کس اللہ اللہ یم ساتن کنی بستی میں نافرمانی سے زیادہ گسا. نافرمانی مطلب کیا گو, نافرمانی مطلب کیا گو, نافرمانی مطلب گو چون نچو وقت دہائی بج نندری گئی نافرمانی. نافرمانی مطلب گو تا دویوس مالیس بروٹ کن درائی کوڑ سکین ٹائٹ لگے کالج گئی نافرمانی. جب دویوس مالیس بروٹ کن درائی کوڑ گڑا ہر یزار تھائی گئی نافرمانی. جب مالیس بروٹ کن دراؤ ڈیبی کٹائی کری تھی جوانی گئی نافرمانی. جب مالیس بروٹ کن چکی نگی جوان ڈری بناؤ گئی نافرمانی. جب مالیس بروٹ کن چون چون نچو نمازی پڑھا گئی نافرمانی. جب مالیس بروٹ کن چون گھر واجن چائے بناون بے نماز یہ گئی نافرمانی. کیا گئی کوڑ درائی صبح کالج کس ناوس پیٹ ڈسکو ڈانس کرنی یہ گئی نافرمانی. کیا گئی نافرمانی گئی. اخ مہنیو کر اکس کوڑی زبیہ پت کترائے سی گئی نافرمانی. یہ گئی نافرمانی. نافرمانی گئی مول تک نیچنس اچھا یہ گئی نافرمانی. بوئی کر بیری سے زنا یہ گئی نافرمانی. یم سارے غلطی چھا کشیر مز گسن کن گسنا مگر عذاب آوا عذاب آوین. یاد رکھنا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یل اللہ پاک یم نافرمانی وچھن چھ کنی بستی بیٹھ کنی قومس مچ یم نافرمانی
پتہ اللہ پاک کران اراد یہ بستی پلٹاون بہ ات بستی دم عذاب یہ بستی کران بہ تہس نہس یہ کس کران اراد اللہ پاک فرشتو نیرو یہ بستی پلٹائن یہ بستی کرو لوٹ پاڑ یہ کشیر کرو تباہ یہ کشیر کرو برباد یہ تو فرشتے وسن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میں گھر کی دلیل نہیں بولتا ہوں میں کسی مکتب فکر کی بات نہیں کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی بات کرتا ہے دپان ہے مول صاحب چلنی نہ یہاں کو سورے انگریزوں کیا کرو انگریزوں ترس نہیں ہے کیا کرو چاہے یہ انگریز ونی پانی کوڑ کھان گوڑا ہو یزار چاہے یہ انگریز ونی چاہے انگریز ونی پانی نیچو ترون 10 بجے تندرے یا یہ انگریز ونی تو چھوڑا سورے انگریزوں کر ہما کر ہما کر کما کر وہ کیا کرو یہ چاہ شبان تو کیا اپس ونن یہ چاہ شبان چوان نیچو کسا ڈری بلے ہوں گنن چاہے مسلمان چھوک چاہے کانا کس نبی سے امتی چھوک یہ چاہ شبان چاہنی کر کسا کول نیرے بھپار دے اتا جوانا تو چھو کسا باڈی گارڈ بچوس ہیرو بچوس ہوا بچوس سکس پیک وال جوائن بینی گسا نیرے ووڈ نیرے بازرس گسا نیرے ام ساتھ کچھ گسا نیرے حمد کچھ گسا ام ساتھ تو چھو پانی بینی حکر منی پارد تھاو بے چھو بحث سے گنڈے بحث سے ہو تو بحث سے یہ بحث کرا انقلاب کیا انقلاب انجا تو نے پانی بین چھو کلس میں ڈب تو تھانس کرتا یار تو یہ کیا انقلاب یہ سب کچھ کشمیر کا تباہ ہو چکا ہے تباہ کرنے والا کشمیر کا ہر ایک فرد ہے کہاں اکشنیت بچور پانی رنگ کر ساری کشیر تباہ اگر گھر چھو یم سیدیس گھرس میں کوڑ دا سور بے پرد کیا جائے کوڑ دا سور بے پرد سوچا زمداری کشیر ان حالتن ہون وہ کیسے فرماون یم ساتھ کنی قومس مز غلطی چھو واریاہ زیادہ گسن گونا چھو واریاہ زیادہ پتہ چھو اللہ پاک کرن اللہ پاک چھو فرشتم سوزن نیرو فرشتو یہ بستی یہ قوم پلٹو یہ تو فرشتو وسن دپان فرشتو سے موین کرن ٹیسٹ کرن تب بستی دپان اگر فرشتو کن شائی کیا حافظ قرآن وچمت اس کیا اسی وچمت قرآن پڑھن والے سے وچمت اللہ پاک سن ذکر کرن والے سے وچمت تم فرشتو چھو واپس کھسن ربس نش اور ربا صاحب تو اس حکم یہ بستی پلٹائی ہون یہ کشیر پلٹائی نہیں کر ہون نیست نابود مگر ربا ایسا گئی توڑ تو چھو پھلائی شاید داور بچ کہاور بچ بہت تمو چھو چون کلام پاکش تلاوت کرن اللہ پاک چھو ساری پتہ آسن اللہ پاک زان باوجود ونان یمن فرشتن کیا تُہۍ وچھوا تم تلاوت کرن نس لبیک یا اللہ اَسہِ حظ وچھ تم تلاوت کرن دوٚپنکھ فرشتو گواہ روزیو او فرشتو گواہ روزیو اللہ پاک فرشتن گواہ بنائیت ونن او فرشتو ان حافظ قرآن کی وجہ سے ان قرآن کے حافظوں کی وجہ سے ان قاری قرآن کی وجہ سے ان اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ان قرآن کے حفاظت کرنے والوں کی وجہ سے میں نے اس بستی کو عذاب سے 40 دن محفوظ رکھا سجن دون تھے میں محفوظ وچھو آئندہ کم کام کرن سجن دوئی بعد بسن بیئی تم تی وچھن بیئی امس دہوری بچت اللہ اللہ کرن یہ وچھن امس بیئی سب بحسن ربک العالی پڑھن یہ وچھن امس بیئی الحمدللہ رب العالمین پڑھن یہ وچھن امس بیئی الحمدللہ سے لے کے والناس تک تلاوت کرتے ہوئے یہ واپس جاتے ہیں اللہ سے پھر درخواست کرتے ہیں اللہ پھر 40 دن عذاب ڈال دیتا ہے یہ انہی حافظ قرآن کی وجہ سے ہے آج پروفیسر عزت کی روٹی کھا رہا ہے یہ انہی حافظ قرآن کی وجہ سے ہے آج انجینئر واز بیان کر رہا ہے یہ انہی حافظ قرآن کی وجہ سے ہے کشمیر آج بھی باعزت ہے یہ انہی حافظ قرآن کی وجہ سے ہے آج کا بزرگ آج بھی باعزت ہے یہ انہی حافظ قرآن کی وجہ سے ہے کشمیر آج بھی اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے انہی حافظ قرآن کی وجہ سے انہی حافظ قرآن کی وجہ سے